اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے پرسنالٹی، شخصیت. پرسنالٹی کیا ہے؟ شخصیت، انسانی شخصیت کیا ہے، اور اس طرح یہ کیسے انفلوئنس ہوتی ہے. واٹ از پرسنالٹی اینڈ ہاؤ اٹ از انفلوئنسڈ بائی ڈفرینٹ فیکٹرس. فار ایگزامپل ہیریڈیٹی، کلچر، ریلیجن، فزیکل کریکٹرسٹکس. جس طرح سے یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے فیکٹر مل کے جو ہے نا ایک انسانی شخصیت جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. سوشل ایکسپوجر، سوشل ایکسپیرینسز، اس کا اپنا بیہیویئر جو بنتا ہے، اس کی ہیریڈیٹی، انہیریٹنس ایشوز، اس کا ریلیجن وغیرہ وغیرہ. تو ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے کہ پرسنالٹی ریفرز ٹو دی ریلیٹیولی اسٹیبل پیٹرنس in the thinking, feeling and behavior of a person. It is an important factor in explaining the behavior of people within an organization and in the favorable or unfavorable attitude towards the job and the organization. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی آرگنائزیشن کے اندر انڈکٹ ہوتے ہیں تو وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا جو آپ کا پورٹ فولیو ہے، جو آپ کو اسائنمنٹ جو ہے نا جی جاب اسائنمنٹ ملتی ہے، جو آپ کا جاب ڈیزائن اسپیکس ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا چاہے وہ فیوریبل ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کو وہاں کام کرنا ہے، بیکاز یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ. تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر بھی اس کا بھی اس جاب کا بھی جو ہے نا امپیکٹ وہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ سوشل انوائرمنٹل فیکٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کی پرسنل جو گروتھ ہوئی ہوتی ہے آپ کے گھر کی طرف سے، آپ کی یونیورسٹی، آپ کی ایجوکیشن یا آپ کا جو پرسپیکٹو ہے اس سے، تو جو آپ کے اندر کوگنیٹو کیپیبلٹی یا شعور جو پیدا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے نا آپ کے بیہیویئر کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کے ایٹیچیوڈ کے اندر جو ہے نا وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور ایٹیچیوڈ کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ ہے بیہیویئر. تو پرسنالٹی جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وین ایور یو بیہیو ٹو یور پیئرس، ٹو سینئر، جونیئر ان این آرگنائزیشن، آن ورک پلیس، دیٹ بیہیویئر ریفلیکٹس یور پرسنالٹی. تو اس کے اندر کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتے ہیں اس کے پرسنالٹی کریکٹرسٹکس آر relatively stable set of characteristics that influence an individual's behavior. پرسنالٹی ٹریٹس کا مطلب یہ ہے کہ بائی برتھ جو ہے نا آپ کو پیرنٹس کی طرف سے جو ٹریٹس ملتے ہیں وہ بائی جین ایکشن اور بائی ڈی این اے وغیرہ وغیرہ اس سے جو آپ کو ملتی ہیں، ہیریڈیٹیز کا بولتے ہیں اس سے. تو وہ دے آر ریلیٹیولی انڈیورنگ پیٹرنس آف تھاٹس، feelings and behavior that distinguish individuals from one another. تو اس میں جو ہے نا کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں کہ جی اس کے اندر آپ کی ڈائنامسٹی کہ ڈائنامک ہیں، آپ سیلف کانشیسنیس ہیں، یونیکنیس، آپ یونیک ہیں، ہر بندہ یونیک ہوتا ہے، گول ڈائریکٹڈ ہیں، سوشیبلٹی ہے، ابیلٹی آف ایڈجسٹمنٹ ہے کہ آپ انوائرمنٹ کے اندر کیسے فٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر کیسے آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں، کنسسٹنسی، پرسسٹنسی، فلیکسیبلٹی، انٹیگریشن، اسٹرانگ ول پاور، سائیکو فزیکل. تو یہ سارے کریکٹرسٹک جو ہے نا انسان کے اندر وہ ڈیولپ ہوتے ہیں فرام انوائرمنٹ ایز ویل ایز ہز ہیریڈیٹی فیکٹر جو ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں یہ ایک یہ سمجھ لیں کہ جی اس میں پھر یہ لسٹ آ جاتی ہے کہ ہیریڈیٹی، سیلف ڈیولپمنٹ، لائف سچویشنز، پاسٹ ایکسپیرینسز، ڈریمز اینڈ ایمبیشنز، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، سیلف امیج، ویلیوز. اچھا، اس میں پرسنالٹی فیکٹر کے اندر 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی جو ہے نا جی شخصیت کے اوپر جو ہے امپیکٹ ڈالتے ہیں. اس کے پہلا آ جاتا ہے بایولوجیکل کہ جی آپ کی فزیک کی، آپ ٹال ہیں،
آپ دراز قد ہیں، آپ پستہ قد ہیں، آپ کی کیمسٹری کیا ہے، نروس سسٹم کیا ہے، آپ کے گلینڈز، جین وغیرہ وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر جو ساری اس کے اندر جو ہے نا باڈی میٹابولزم جو ہے نا اس کے اندر سارا یہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کے جو گلینڈز ہیں، جو آپ کا میٹابولزم کے اندر جو ہے نا آپ کے ریزلٹنٹ جو ریفلیکسز ہیں وہ آپ کی باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا اسی انداز سے آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے. سوشولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر آپ رہتے ہیں، مثلا آپ کا ہوم ہے، اسکول ہے، سوسائٹی ہے، کلچر ہے، جس کلچر کے اندر آپ رہ رہے ہیں یا جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر آپ جب رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہاں پر جو ہے نا وہ سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں. اسی طرح کے سائیکولوجیکل فیکٹر کے اندر آ جاتا ہے آپ کی انٹیلیجنس، آپ کتنے ذہین ہیں، کتنی جلدی آپ چیزوں کو پک کرتے ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ آلٹیچیوڈ نہیں ایٹیچیوڈ ہے، موٹیویشن، انٹرسٹ، ایموشنز وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے اندر ایک اور بھی آیا تھا ٹوین اسٹڈیز جو ہے نا جی اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ جی ٹوین اسٹڈیز کے اندر، ٹوین اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ ویسے نہ بھی ٹوین اسٹڈی ہو کہ جب ایک بچہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا 50% جو ہے نا اس کی مدر کی طرف سے اور 50% فادر کی طرف سے جو امپیکٹ اس کی پرسنالٹی کے اوپر بائی برتھ پڑتا ہے، جس کو آپ انہیریٹنس یا ہیریڈیٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جین ایکشن جس کو آپ بولتے ہیں یا جو آپ ڈی این اے جس کو آپ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے جو ہے نا ٹوین اسٹڈیز جو ہے نا وہ کی جاتی ہے اس کے اندر. تو اس میں کیا ہے، ٹوین اسٹڈیز اینڈ ادر ریسرچ ہیو شون دیٹ about half of the variation between individuals results from their genetic inheritance and half from their environment. کہ 50% جو ہے نا وہ آپ کا والدین کی طرف سے اور 50% انوائرمنٹ کی طرف سے، اور جو 50% انہیریٹنس کا ہے وہ بھی اس کے اندر جو کروموزومز ہوتے ہیں، جو جینز ہوتے ہیں، جینز مطلب ہاف والدہ کی طرف سے ہاف والد کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو جو جینیٹک آپ کی انہیریٹنس ہے وہ 50% ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو تربیت گرومنگ ہوتی ہے آپ کی انوائرمنٹ میں وہ 50% ہوتی ہے. تو ریسرچرز ہیو فاؤنڈ کانشیسنیس، ایکسٹراورژن، اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس اینڈ نیوروٹیسزم ٹو بی ریلیٹیولی اسٹیبل فرام چائلڈہڈ تھرو اڈلٹہڈ. یہ بگ 5 پرسنالٹی کے اندر جو ہے نا جی وہ پرنسپل ہے. بگ 5 جو ہے نا ہم پرسنالٹی تھیوری جو ہے نا وہ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے جب نیکسٹ ٹائم. تو اس کے اندر یہ 5 جو ہے نا بگ 5 میں آ جاتی ہیں کہ جی ایکسٹراورژن، انٹروورژن، اوپننیس، کانشیسنیس اور نیوروٹیسزم. تو یہ اس کے میں نے اردو کے الفاظ بھی وہ لکھ دیے ہیں کہ جی جو ایکسٹراورٹ ہوتا ہے وہ شخص جو باہر کی چیزوں سے زیادہ دلچسپی لو، مطلب باہر سے انرجی لیتا ہو، جو کہ بہت جو مطلب نا جس کی اسپیکنگ پاور زیادہ اچھی ہو، جس کو ایک ورڈ آتا ہے بڑبولا، جو کہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہو. تو انٹروورژن جو ہوتا ہے وہ کم گو شخص کو کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے کانشیسنیس جو ہے نا ایمانداری، ضمیر اور آپ کا اس طرح کے الفاظ اس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوپننیس، کشادگی دلی. نیوروٹیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا جی ذہنی طور پہ پریشان، کہ پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ ہر وقت وہ بندہ رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی پرسنالٹی جو ہے نا اس انسان کی اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہیں، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو ٹوین سٹی کے اندر یہ فردر میں نے یہ تھوڑا سا دیکھا ہے کہ جی ٹوین سٹی کے اندر آئیڈینٹیکل ٹوینس جو ہوتے ہیں 100% شیئرنگ آف جینز، اور فریٹرنل ٹوینز ہوتے ہیں 50% شیئرنگ آف جین. فریٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے، بھائی جیسے. دے کین بی دا سیم سیکس اور ڈفرینٹ، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ مینس fraternal twins can be boys, both be girls, or boy or baby girls. So factors like parenting style, environment, education, culture, wealth have a higher influence on fraternal twins. تو اس طرح سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ جو ٹوین اسٹڈی ہے.
تو اس میں بگ 5 کے اندر آتا ہے پرسنالٹی کے اندر اوپننس، کانشیسنس، ایکسٹراورژن اور انٹروورژن، ایگریبلنس، نیوروٹیسزم. تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم پرسنالٹی تھیوری کے اندر جب ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریٹ تھیوری ہوتی ہے، جو بگ 5 ہے ٹریٹ تھیوری ہے، جو جینیٹک انہیریٹنس سے ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے پیرنٹس کی طرف سے. تو اس میں یہ 5 میں نے جیسے گزارش کی یہ آتی ہیں: اوپننس، کانشیسنس، ایکسٹراورژن، ایگریبل، نیوروٹیسزم. تو اوپننس کے اندر آتے ہیں کہ جی وہ بندہ جو ہے نا کیوریس ہے، اوریجنل ہے، انٹلیکچوئل ہے، کریٹر ہے، اوپن ٹو نیو آئیڈیاز. کانشیسنس جو ہے وہ کیا ہے؟ شعوری، مطلب نا شعوری طور پر جو ہوتا ہے، مطلب باشعور جس کو آپ بولتے ہیں. آرگنائزڈ، سسٹمیٹک، پنکچوئل، اچیومنٹ اورینٹڈ، ڈپینڈیبل. ایکسٹراورژن، آؤٹ گوئنگ، ٹاکیٹیو، سوشیبل، انجوائز بینگ ان سوشل سچویشن. اس کے مقابلے میں آتا ہے انٹروورژن. انٹروورژن کا کم گو، جو کہ جو ہے نا جی اپنے انر سیلف طرف ہی رہتا ہے، زیادہ وہ باتونی نہیں ہوتا. ایگریبل، افیبل، ٹالرینٹ، سینسٹیو، ٹرسٹنگ، کائنڈ اینڈ وارم. نیوروٹیزم، اینکشیس، اریٹیبل، ٹیمپرامنٹل، موڈی. تو اس کے اوپر فردر ہم جب تھیوری پڑھیں گے اس کے اندر شخصیت پرسنالٹی تھیوری، اس کے اندر زیادہ اس کو تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورسز آف پرسنالٹی ہیں: پرسنالٹی از پارٹلی بایولوجیکل ڈٹرمنڈ نیچر. There are no specific genes that determine personality, but twin research shows that approximately 50% of personality can be explained by hereditary factors. The other half can be explained by life experience or nurture, parvarish, tarbiyat se. Personality can change through experience, but not in short term. As the definition makes clear, it is after all relatively stable trait جو ہمارا جو جینیٹک جو ہمارا افیکٹ ہوتا ہے اس کا. managers should therefore not set themselves the goal of changing the personality of employee, but personality can be used to understand the behavior. کہ جی وہ لوگوں سے کام لیں، ان کی پرسنالٹی کو چینج نہ کریں. جو پرسنالٹی ان کی بن گئی ہے اور اکارڈنگلی جو بیہیویئر ہے امپلائیز کا اس کو یوٹیلائز کریں، اس سے جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ لیں، اس سے رزلٹ لیں، اس سے پرفارمنس جو ہے نا وہ لیں. تو یہ مینیجر کو چاہیے، مینیجر کو ان کی پرسنل کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر نہیں جانا چاہیے، ان کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو دیکھنا چاہیے. دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ question related to personality is how does it originate and develops. کہ پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور کیسے اوریجنیٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا جی یہ 4 اس کے فیکٹر ہیں. دی میجر ڈٹرمیننٹس آف پرسنالٹی آف این انڈیویجول کین بی اسٹڈیڈ انڈر 4 براڈ ہیڈز: بایولوجیکل، فیملی، کلچرل، سچویشنل. تو بایولوجیکل کے اندر اس کی ہیریڈیٹی، جیسے ہم نے پہلے گزارش کی، برین آ جاتا ہے اس کے اندر کہ جی اس کا جو ایٹیچیوڈ برین کے اندر جو ہے نا، کیونکہ ایٹیچیوڈ از دی اسٹیٹ آف مائنڈ، اور اکارڈنگلی جو اس کی پرفارمنس ہے وہ آپ کا بیہیویئر آ جاتا ہے. تو یہ برین. اینڈ دین فزیکل. اس کے بعد ہے سچویشنل، کہ بعض اوقات آپ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں، ایسی آپ کی جاب اسائنمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے نا وہ امپیکٹ ڈالتی ہے. اسی طرح سے تھرڈ، فیملی اینڈ سوشل فیکٹرز. اس کے اندر ہوم انوائرمنٹ، فیملی ممبرس، سوشل گروپ آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. چوتھا جو ہے نا اس کا کلچر ہے، کس کلچر کے اندر جو ہے نا وہ پروان چڑھا ہے، کس طرح کی انوائرمنٹ جو ہے نا اس کے اندر اس کی گرومنگ ہوئی ہے بندے کی. تو اس کے اندر جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیکٹر جو پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں اس کے اندر ہیریڈیٹی، انوائرمنٹ، فیملی، سوشل اینڈ دین سچویشن. تو ہیریڈیٹی کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. فیکٹرز دیٹ ور ڈٹرمنڈ ایٹ کنسیپشنز.
جو کہ پیرنٹس کی طرف سے جین ایکشن جو ہے نا وہ اس کے تھرو جو ہے نا وہ اس کے ٹریڈ جو ہے نا اس کو ملے ہیں، وہ ہیریڈیٹی کے اندر آ جاتے ہیں، انہیریٹنس کے اندر جین ایکشن. کریکٹرسٹک دیٹ آر جنرلی امپورٹڈ either completely or substantially from one's parents، کہ جی والدین کی طرف سے جو اس کو کریکٹرسٹکس ملے ہیں وہ والے. فالوئنگ کلاسیفیکیشن آف کریکٹرسٹکس از انہیریٹیڈ بائی آل ہیومنس. 5 ہیں یہ اس کے اندر. فزیکل کہ اس کی اسٹرکچر کیا ہے، ہاؤ ٹال، ہاؤ شارٹ، اس کا قد کیا ہے، اس کی جو ہے نا جی وہ فزیک کیسی ہے. ریفلیکسز ود ڈرائنگ فرام اے پن، کہ جی فار ایگزامپل وہ کیسے رسپانس کرتا ہے، ریفلیکس کرتا ہے. اس کو پن یا سوئی چبو دیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. innate drives، impulses that act based on physiological tensions، کہ ٹینشن کی صورت میں، اسٹریس کی صورت میں جو ہے نا جی وہ کیسے امپیکٹ کرے گا. انٹیلیجنس، کیپیبلٹی ٹو لرن، ٹیمپرامنٹ، پیٹرن اینڈ ریکارڈ ریسپانسز، کہ جی وہ غصہ والا بندہ ہے یا وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے. ٹیمپرامنٹل اس کا کیسا ہے، ٹیمپرامنٹ کیسا ہے، اس کا برداشت کیسی ہے. اسی طرح انوائرمنٹ کی طرف سے کیا ملتا ہے. اٹ انکلوڈ فیکٹر سچ ایز کلچر، نارمس، ایٹیچیوڈ، ویلیوز، جس کو آپ کلچرل آئس برگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، جس کے اندر انسان جو ہے نا آرگنائزیشن کے اندر یا کسی انوائرمنٹ کے اندر فکس اور فٹ ہوتا ہے اس وقت. پاسڈ along فرام ون جنریشن ٹو دی نیکسٹ، کہ جی انوائرمنٹ جو ہے نا ظاہر ہے کہ بندہ جس انوائرمنٹ میں ہوگا تو وہ جو بنی ہوگی وہ اولاد جو ہے نا یا آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے یہ والی انوائرمنٹ یا اس کی جنریشن ٹو جنریشن. چائلڈ لرنس ٹو بیہیو ان ways expected by the culture of the family into which he or she is born، کہ بچہ جو ہے نا جس کلچر کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے اسی کلچر کے اندر پروان چڑھتا ہے اور اسی طرح کی اس کی شخصیت جو ہے نا اسٹیبلش ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل، کلچرز ایکسپیکٹ ڈفرینٹ بیہیویئرس فرام میلز اینڈ فیمیلز. اس کے مطابق جو ہے نا میل اور فیمیل کلچر جو ہے نا جینڈر جو ہے نا جی جو جینڈر پرسنالٹی جو ہے نا اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا میل کا اور فیمیل کا. جینڈر رولز میں ویری فرام کلچر ٹو کلچر. ایوری کلچر ہیز اٹس اون سب کلچر، کہ جی آپ دیکھیں نا جی آپ گھر کا ماحول ہے، اس کے بعد آپ اسکول کے اندر آپ کا کیا ماحول ہے، پھر آپ گھر کے اندر آ جاتا ہے بچہ. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ سب کلچر ان کلچر جو ہے نا وہ اس طرح کی انوائرمنٹ جو ہے نا اس کے اندر بچے کی تربیت جو ہے نا وہ اس کی شخصیت یا کردار سازی جو ہے نا ہوتی ہے. کنٹریبیوشن فرام دی فیملی، کنسیڈریبل انفلوئنس آن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ظاہر ہے گھر میں بچہ زیادہ دیر پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. پیرنٹس پلے این امپورٹنٹ رول پرٹیکولرلی ان این ارلی اسٹیج. پیرنٹس آف دی سیم جینڈر ایز دی چائلڈ ول سرو ایز model for child's identification. Overall home environment created by parents, sibling also contribute to personality development. کہ جو بہن بھائی جو ہے نا جو جب کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا جی ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپس میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی پرسنالٹی کے اوپر بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے. سوشلائزیشن پروسیس کیا ہے اس کے اندر. سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس گروپ کے اندر، جس اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یا جس ادارے کے اندر جو ہے نا وہ بچہ پروان چڑھتا ہے. ریلیونٹ پرسنس، گروپس، آرگنائزیشن اسپیشلی ریلیونٹ ٹو آرگنائزیشنل بیہیویئر اسٹارٹ ود انیشیل کانٹیکٹ بٹوین اے مدر اینڈ انفینٹ. جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ماں جو ہے نا پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے بچے کے لیے. اس کے بچہ جو ہے نا اس کی اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، سوشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. ادر ممبرس آف دی امیجیٹ فیملی، کہ جی ماں باپ کے علاوہ اس کے بہن بھائی اور دوسرے کزن اور وغیرہ وغیرہ سارے اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں. سوشل گروپ، پیئرس، اسکولس، فرینڈ، ممبرز آف ورکنگ گروپس ایکسیٹرا ایکسٹرا. سچویشنل کنسیڈریشنس، کہ جی جس طرح سے ایک پرٹیکولر کوئی آ جاتی ہے، کوئی جاب کی اسائنمنٹ ایسی آ جاتی ہے، امیڈیٹلی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت اس کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے. جی امیڈیٹ سچویشن پری ڈومینیٹس دی پرسنالٹی فائنلی.
For example, worker whose developmental history has shaped a personality which incorporate high need for power and achievements. यदि वो एम्बिशियस हो जाता है कि जी उसको पावर की ज़रूरत पड़ती है, कि जी जब वो किसी सिचुएशन के अंदर आता है कि जी नौकरी, पहले तो नौकरी मिलती है तो वो फिर उसको जो है ना जी होती है कि जी मुझे इख्तियारात मिलें, ठीक है ना, उसकी जो है ना जी अचीवमेंट या जो उसने कंट्रीब्यूशन की होती है उसके मुताबिक जो है ना उसकी डिमांड होती है. व्हेन प्लेस्ड इन अ हाईली ब्यूरोक्रेटिक वर्क सिचुएशन, this individual may become frustrated and behave apathetically और एग्रेसिवली. कि जी जिस तरह के ब्यूरोक्रेटिक अगर आपका वहाँ पर इन्वायरमेंट है या आपकी जो है ना जी बहुत जो है ना जी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो है ना उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो जो है ना जी डेवलप हो जाएगी. द वर्कर मे अपीयर टू बी लेजी एंड ट्रबल मेकर, yet developmental history would predict that he is a very hard worker striving to get ahead. कि जी वो accordingly कि जी अगर वो माहौल ऐसा है ब्यूरोक्रेटिक है तो उसके मुताबिक जो है ना उसका बिहेवियर जो है ना एग्रेसिव हो जाएगा, या जो है ना जी अगर कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पर तो उसका बिहेवियर जो है ना उसी तरह से वो लेज़ी हो जाएगा, वो कामचोर जो है ना, या जो है ना उसके अंदर एब्सेंटीज़म या उसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह की चीज़ें जो है ना तो पैदा हो जाएंगी, या वो हार्ड वर्कर हो जाएगा वगैरह वगैरह. जो इसको कहते हैं सिचुएशनल इफ़ेक्ट, सिचुएशनल मतलब ना कंडीशंस. फर्दर हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इसके अंदर उसकी साइकोलॉजी, कल्चर, एनवायरनमेंट, फैमिली, ग्रुप, सिचुएशन आ जाती हैं. ये थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली जो है ना वो मैंने यहाँ शो करने की कोशिश की है. इस तरह पर्सनैलिटी डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं, सेल्फ वैल्यूज़, लोकस ऑफ कंट्रोल, इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रावर्जन, मैकियावेलियन, कॉन्फिडेंट. कि जी वो हर सूरत, मैकियावेलियन का मतलब होता है कि जी हर सूरत वो पावर जो लेना चाह रहा है, बाई हुक और बाई क्रोक, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी जो है ना जी पार्लिमानी, गैर पार्लिमानी जो भी तरीका अख्तियार करना पड़े, जायज़ नाजायज़, तो ये इसको मैकियावेली थ्योरी कहते हैं. तो इस तरह से जो है ना अकॉर्डिंगली जो उसका ना जो एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना वो बनता है, जो कि वर्क के ऊपर इम्पेक्ट होता है रिलेटेड टू वर्क. इसी तरह से जो है ना जी फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर, देन बिहेवियर फैक्टर. तो पर्सनल फैक्टर के अंदर आ जाता है इंटरेक्शन बिटवीन person and the environment involves beliefs, cognitive competencies developed and modified by social influence. इसी तरह से जो होता है environment का जो होता है दोनों का इकट्ठा मतलब होता है कि ये to and fro motion के साथ कि interaction between environment and their behavior involves the personal behavior determining their environment which in turn affects their behavior. इसी तरह से ये यहाँ पर क्या है, interaction between the persons and their behavior is influenced by their thoughts and action. तो ये जो है ना जी ये बदलता रहता है कि जी personal factors environment से behavior and then personal then behavior. तो सारी ज़िंदगी जो है ना इंसान जो है ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ना वो होती रहती है. तो a large amount of research shows that personality is a good predictive and explanatory factor for thinking, feeling and behavior of employees in the workplace. Personality, for example, influences work-related attitude and behavior such as career satisfaction and coping with work-related stress. In addition to personality, however, the situation also affects attitude and behavior. जिस तरह से ये पिछली स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया. If the situational pressure is strong, personality has less influence on work-related behavior. Employees are not free in varying behavior in such situation, and so personality is not decisive. जाहिर है कि वहाँ पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपने टारगेट ओरिएंटेड जो है ना वो काम करना होता है, एक पैटर्नाइज काम होता है, चाहे आपको पसंद है या नहीं पसंद है. तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना उसके अंदर उसका जो है ना इम्पैक्ट जो है ना जी वो ज़्यादा वो नहीं होता, आपका बिहेवियर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है उसके अंदर. पर्सनैलिटी, बोथ पर्सनैलिटी एंड सिचुएशन फैक्टर कैन देयरफॉर इन्फ्लुएंस बिहेवियर.
کہ اچانک جو ہے نا کوئی آپ کی جو ہے نا جی جاب اسائنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے مطابق آپ کا بیہیویئر جو ہے نا اس کے اندر وہ تبدیل ضرور ہوتا ہے. ایونچولی کاگنیشن افیکٹ and behavior are determined by the interaction between personality and situation. Effective managers understand this interaction and use it to help employees perform optimally. جی آپ کے جو باس ہیں یا آپ کا جو مینیجر ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جی یہ جو آپ کی سچویشنل جو ہے نا جی جو کنڈیشن ہوئی ہے اس کو وہ پرسنل نہ لے, اس کو اس کی پرفارمنس جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو یوز کرے. تو فردر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہیریڈیٹی کے اندر کیا آ جاتا ہے, تھوڑا سا اس کو جو ہم تھوڑا سا میڈیکل کے حوالے سے جو ہے نا جی ہم وہ دیکھتے ہیں اس کی فزیک کے حوالے سے. دی کنسٹیٹیوشن آف این انڈیویجول از این افیکٹو فیکٹر ان ڈٹرمائننگ دی ٹائپ آف ہز پرسنالٹی. دیئر کین بی 3 bodily types of personality, short and stout, کہ جی چھوٹے قد کا ہوگا اور سخت جان ہوگا. tall and thin یہ بھی ہو سکتا ہے. muscular and well proportioned, کہ جی گٹھا ہوا اور مسکولر ہو. one is always impressed by an individual who has a muscular and as well proportioned body, کہ جی وہ بندہ جو ہے نا اس کی باڈی سے کسی شخصیت سے اس وقت وہ متاثر ہوتا ہے جب وہ مسکولر ہوگا اور ویل پروپورشن ہوتا ہے. اس کی ہائٹ, قد اور ویٹ اور اس کی جو ہے نا ڈیفیکٹ لیس فزیکل ہیلتھ, اس کی اسٹرینتھ وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا پرسنالٹی کے اندر آ جاتی ہیں, اس کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل فیکٹر, کہ جی اس کی باڈی کنسٹرکشن یا کنسٹیٹیوشن ہیریڈیٹی کے اندر جو ہے نا وہ کیسے ہوئی ہے. بایولوجیکل فیکٹر کے اندر کیا آتا ہے؟ ورکنگ آف دی نروس سسٹم, گلینڈس اینڈ بلڈ کیمسٹری ڈٹرمنس our characteristics and habitual mode of behavior. اس کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے نا نروس سسٹم کا جو ہوتا ہے کہ آپ کتنی قوت برداشت ہے, بلڈ سرکولیشن کیا ہے آپ کا. گلینڈس کا ہوتا ہے کہ جی ڈفرینٹ جو ہے نا جی پسینہ کیسے آتا ہے, اس کا سلیوا, اس کی بہت ساری اور جو ہے نا ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے نا وہ اثر انداز کرتی ہیں اس میں. These factors form the biological basis of our personality. For example, adrenal glands, thyroid glands, pituitary glands, endocrine glands affect personality. یہ سارے گلینڈ جو ہے نا یہ ڈفرینٹ. فار ایگزامپل یہ ایڈرینل گلینڈ جو ہے نا وہ یہ گردوں کے اوپر ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ تھائرائڈ گلینڈ گلے میں ہوتے ہیں. پیچوٹری گلینڈس, اینڈوکرائن گلینڈ جو ہے نا وہ اس کے معدے کے اندر کہیں ہوتے ہیں جو اس کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. مطلب باڈی میٹابولزم جو ہے نا وہ اگر صحیح ہے تو آپ حشاش رہتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف رہتی ہے. تو اگر ان میں کسی میں بھی کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا جی آپ کے اندر نروسنیس یا آپ کے اندر جو ہے نا وہ اکارڈنگلی جو ہے نا وہ جو ہے نا جی اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے. تو نارمل فنکشنالٹی جو ہے نا پرسنالٹی کی جو ہے نا افیکٹ ہوتی ہے. It is this ability that enables him to mold the social environment according to his requirements. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ پرسنالٹی جو ہے نا جی یہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ ہے اور کنٹینیوس اسسمنٹ ہے. کنٹینیوس کہ جی ایک بچے سے لے کے جب آپ گروم کرتے ہیں لائف سپین ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کے اندر آتی ہے, اور یہ پرسنالٹی جو ہے نا آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا جی ایج کے ساتھ جو ہے نا میچورٹی لیول اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ گروم ہوتی رہتی ہے. تو یہ ہیں اس کے فیکٹر. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم تھیوری پرسنالٹی تھیوری پڑھیں گے اس کے اندر جو ہے نا ڈفرینٹ اس کے ٹریٹس اور اس کے مختلف تھیوریز جو ہے نا اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.